बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई हैं। आज अदालत में क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन ने क्या जवाब दिया, क्या इस्तफ़सार किया गया और इस अपीलें बहाल होने का मतलब क्या होगा। और उसके अलावा सदर ममलिकत का इंटरव्यू था हामिद मीर साहब के साथ। इलेक्शन के इनकाद के ऊपर उन्हें शकूक व शुबात क्यों है। जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया तो आज सदर ममलिकत कल वाले इंटरव्यू में क्या फरमा रहे थे, उससे पहले क्या कहते थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में उनकी अप्रोच क्या है, उस पर हमारी आज बात होगी तफसील से। मुल्की सियासत में दिलचस्प और नए मौज़ूआत सामने आ रहे हैं, जहाँ एक बार फिर हालिया अदालती फ़ैसलों के ऊपर लाडला कौन की बहस जारी है। वहीं तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान से आज शाम। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि बैरिस्टर सैफ़, अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर साहब की क़यादत में यह वफ़द वहाँ जब पहुँचा तो उन्होंने नमाज मग़रिब भी अदा की हज़रत मौलाना की इमामत में, और बाहर निकल कर कहा कि उनकी खुशदामन का इंतकाल हुआ था। हम पश्तून कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, हम ताज़ियत करने के लिए पहुँचे थे। तो बाकी जो मौज़ूआत मैंने आपको गिनाए उन पर तो बात होगी, प्रोग्राम का हिस्सा है। शुरू में इससे सर कर रहा हूँ। 11 अक्टूबर यानी आज से कोई 15-16 रोज़ पहले हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान की जो खुशदामन है उनका इंतकाल हुआ था। आज कोई 2 हफ्तों 2.5 हफ्तों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो शायद पिछले 10-12 बरसों में पहली बार ऐसी किसी गमी के मौके पर हज़रत मौलाना की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनकी इमामत में उन्होंने नमाज मग़रिब भी अदा की। बड़ी अच्छी खबर है। हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की खुशदामन हमारे मौलाना असद जो हैं उनकी नानी जी इस जहान से रुखसत हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज पीटीआई का एक वफ़द सीनियर लोगों का ताज़ियत के लिए गया वहाँ। बहुत अच्छी खबर है। यानी अगरचे गम की बात है लेकिन उसमें से एक किरण नमूदार हुई है। देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, इस सरज़मीन से जुड़े हुए हैं बेशक, और हमें ये बात कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि ये आखिरी मुलाकात ना हो, पहली मुलाकात हो और इसका सिलसिला मुलाकातों का आगे भी बढ़े। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी एक बात कह चुके हैं कि जब उनका हरीफ जो है वो अंदर हो, वो गिरफ़्तार हो तो वो फिर और वो यहाँ मैदान में हो तो उन्हें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है तमाम जमातों वो तो देखिए, वो तो बात की बात है ना। असल बात यह है कि एक दूसरे के साथ मिल बैठें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बात सुनें। ये एक ज़माने में बरसों पहले की बात है, इमरान खान साहब ने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब पर बड़ी तनकीद की थी। मुझे बड़ी नागवार गुजरी। मैं उनके पास गया, उनसे कहा कि ये बात मुनासिब नहीं है। उन्होंने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और चंद हफ्तों तक फिर सिर्फ 2 या 2.5 हफ्ते उस पर अमल किया। हाँ, मुझे याद है सर। और लेकिन उसके बाद फिर वही मौलाना ने भी हस्ब तौफीक कुछ कम नहीं किया। नहीं, वो भी क्या उस वक्त के सिपा सालार ने भी ये बात नहीं उनसे की? वो भी तुर्की बतुर्की जवाब देते रहे। हाँ। और खान साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जनरल बाजवा साहब ने भी उनको मशवरा दिया था। तो बहरहाल एक अच्छी बात है, ये राब्ते जो हैं ये जारी रहने चाहिए। मैं आपसे और हमारे जावेद लतीफ़ साहब हैं, जी उनके साबक हमारे वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और देखिए क्या बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनके नवाज शरीफ साहब के यानी बहुत करीब हैं, बिल्कुल समझे जाते हैं। लेकिन क्या यानी बदकिस्मती की बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसी दिन उनके भाई जो हैं, जो भाई हैं, उनका इंतकाल हो गया। वो उस
میں شریک نہیں ہو سکے ان کے جلسے میں، اور ان کا دل جو تھا ظاہر ہے کہ دو طرف ہو گیا نا، وہاں تعزیت کے لیے اللہ ان کے بیٹھنا تھا۔ درجات بلند فرمائے جاوید لطیف اللہ صاحب، تعالیٰ ان کے بھائی کے خوب درجات شخصیت بلند ہیں، فرمائے۔ بہت خوب شخصیت، یہ ان کیا کے لیے یہ ہماری جو زندگی ہے نا، اظہار افسوس ہے، اظہار ہمدردی اور دعا ہے۔ زندگی جو ہے کیا ہے، یہ چند روزہ ہے نا، ایک سانس جو ہے اس کی اس مارے کا انسان، معاملہ ہے۔ تو پھر کس بات پہ سر فرعونیت ہے؟ اکڑ کس بات پر؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ جیسے نوزاد نصر اللہ خان کہتے تھے نا، ہاں کہتے فلاں شاہ بہت ناگزیر ہیں، وہ کہتے تھے قبرستان جو ہے نا ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جاوید، محمد جاوید ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں۔ میں بیرسٹر سیف صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے حامی بھری تھی کہ آج کی اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں وہ بات کریں گے، میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، لیکن ابھی تک وہ فون اٹھا نہیں رہے۔ جیسے ہی آتے ہیں ٹیلی فون لائن پہ تو ان سے بات ہم کرتے ہیں، اگر سن رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں جوائن کریں۔ مین ویل ہمارے کورسپونڈنٹ محمد جاوید، انہوں نے اس ملاقات کو کور بھی کیا، اور بعد میں جب یہ نکلا وفد تو گاڑی میں بیٹھا تو ان سے گفتگو بھی کی۔ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنی جاوید، ملاقات محض فاتح خوانی تھی؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا وفد جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے نکلا تو اسد کیسر نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں بظاہر انہوں نے بتایا کہ کسی سیاسی موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی جو سیاسی جو صورتحال ہے ملک بھر میں اس پر کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ڈینائی کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج جو ملاقات تھی وہ صرف ایک جو ساز انتقال ہوئی ہے، خوش دامن انتقال کر گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی، ان کی تعزیت سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پشتون روایت ہے جس کے تحت جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے خوشی اور غمی میں ملتے رہتے ہیں، تو اسی تناظر میں یہ ملاقات جو ہے وہ آج کی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملاقات میں سیاسی موضوعات پر بھی بات ہوئی ہے، جس میں جو تناؤ کی جو کیفیت ہے اس میں جو ایک ایز اور اس پہ آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان پہلے بھی کر چکے ہیں، اس پر بھی اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے کہ اس پہلو پر جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور جو سیاسی تناؤ ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے بھی اتفاق رائے ہوا ہے۔ تو اس موضوع پر جو بات ہوئی ہے اسی سے سلسلے میں جو گزشتہ دنوں میں محمد علی دورانی، دیکھیے یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ملاقات سے پہلے دورانی صاحب صدر عارف علوی سے 3 ملاقاتیں کر چکے، اور اس کے بعد ان کی پہلی ملاقات جو تھی چند روز پہلے وہ حضرت مولانا سے تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ وفد یہاں پہنچا ہے۔ جی بالکل، حالانکہ ان کی جو خوش دامن ہے ان کے انتقال تو 11 اکتوبر کو ہوا ہے۔ جی، محمد علی دورانی کی جو ملاقات ہے اسی تناظر میں اس ملاقات کو لیا جا رہا ہے، اور اس ملاقات سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے جس میں محمد علی دورانی نے جو تجاویز اور سفارشات مولانا فضل الرحمان کے سامنے جی دورانی صاحب کو بھی فون کیجئے، جی ان کو بھی ہم لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں محمد علی دورانی صاحب سے۔ لیکن سر کچھ سوال ہیں سر، آپ نے بالکل، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ نے درست نشاندہی کی، درست بات کی ہے، مفاہمت درگزر کی بات کی، اللہ کرے سیاست نہیں ہو، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جو گستاخی مجھے کرنے دیجئے، ناظرین تک پہنچانے دیں۔ بھی جمالو نہیں سر نہیں، جو جلسہ عام میں، عام محافل میں، صحافیوں کی ملاقاتوں میں جو طرز عمل رہا ان رہنماؤں کے بارے میں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوئی کوشش، کوئی خواہش، کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا۔ اور آج جب یہ وفد ملتا ہے اور کہتا ہے جی ہم صرف کے پی کے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آئے ہیں، تو میرے 5 سوال ہیں۔ سب سے پہلے یہ سر کہ یہ 11 اکتوبر کو انتقال ہوا محترمہ کا، تو آج کیوں آئے؟ دوسرا یہ کہ جے یو آئی فیس سندھ کے امیر عبدالصمد انتقال کر گئے 30 اگست، تھوڑا عرصہ پہلے، تب تعزیت کیوں نہ کی؟ اس سے پہلے یہ کہ جب آزادی مارچ تھا حضرت مولانا کا نومبر میں جو ہوا 2019 میں، تب جے یو آئی فے کے کارکن انتقال کر گئے تھے، تب اسد کیسر صاحب کیا تعزیت کرنے گئے تھے؟ اس سے پہلے مولانا خواجہ سعید احمد پنجاب کے سرپرست اعلیٰ ہیں جے یو آئی فے کے، وہ 3 ستمبر 2023 کو انتقال کر گئے، تب پی ٹی آئی کون سے رہنما تعزیت کرنے گئے اپنی پشتون کلچر کا لحاظ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے جون 2020، پرانا لے چلتا ہوں آپ کو، رکن قومی اسمبلی منیر خان صاحب جو اورنگزیب سے منتخب ہوئے، بڑے ووکل تھے، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی کے پی کے سے تھے۔ ان کے انتقال کے اوپر ان کے اہل خانہ سے یا حضرت مولانا سے تعزیت کرنے کون سا پی ٹی آئی کا وفد کیا؟ پھر مولوی امیر زمان، یہ کوئٹہ سے ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، یہ 7 ستمبر 2021 کو انتقال کر گئے۔ ان سے تعزیت کرنے کون آیا؟ یا مولانا سے ملنے کون آیا؟
تو یہ مجھے اگر آج کہا جائے کہ جی ہم صرف پشتون کلچر کو آگے پروان چڑھانے آئے ہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے نا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعتراف کریں کہ ہم نے جن لوگوں کو گالیاں دیں ہم غلط تھے, ہمیں مفاہمت کی راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا, ہمیں سیاسی مخالفین کو ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے تھا, ہم تب غلط تھے, غلطیاں سدھارنے کے لیے, مفاہمت کے لیے, ملک بحران کا شکار ہے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر مجھے یاد ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب جاوید گفتگو کر رہے تھے نا, تو جب یہ اسد کیسر صاحب سے بار بار جب صحافیوں نے بہت سوال کیا, بہت ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی, تو آخری جو لمحہ تھا گفتگو کا 1.5 منٹ کا, تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ خان صاحب کی اجازت سے, یعنی عاشر باز سے آپ آئے ہیں اور یا خود آئے ہیں, تو ان کا جو بھی کہہ رہے ہیں ہم سب کا اتفاق رائے ہے اس میں. آپ بھی اتفاق رائے اس لیے کہ سیاسی دقت ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا جب وہ زبان خاموش سے نا انہوں نے بتا دیا نا کہ پرانا رویہ غلط تھا. اب آپ اسٹام تو نہیں لکھوا سکتے نا سیاسی لیڈرز نہیں. اور اگر ایک غلطی ہوتی رہی ہے, پہلے رابطے نہیں رہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ غلطی جو ہے جاری رکھی جائے, اس کو سدھارنا چاہیے. اس بیچ میں جو یوتھ کے دماغ خراب کیے اس کا کیا کرنا ہے؟ جو ہو گیا نا بھائی, جو آج بھی گالے نکال رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک زمانے نوزاد رسول اللہ خان یہ کہتے تھے کہ میرے ایک طرف نواز شریف ہوں گے اور ایک طرف بے نظیر ہوں گی, بالکل ٹھیک ہے, اور میں ان کو متحد کروں گا. کیا خوبصورت بات تھی. ہم ہنستے تھے اس بات پر کہ یہ ناممکن, یہ کیسے ہوگا, یہ ناممکن بات ہے. لیکن پھر وقت آیا نا, مساق جمہوریت ہوا نا, نواز شریف اور بے نظیر مل بیٹھے. تو یہ بات کے جو حالات ہوتے ہیں نا ان کا جبر ہوتا ہے اپنا. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو محاذ آرائی تھی, اللہ توبہ, اور آج وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, حکومت کٹھے کی ہے, ملتے ہیں, شکوے شکایتیں ہوتی ہیں, تنقید ہوتی ہے, لیکن ایک لمٹ میں ہوتی ہے. سیاست میں یہ تو ہوگا. اب یہ اگر سیکھ لیں, عمران خان صاحب بھی یہ بات سیکھ لیں, تو اچھی سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ سارے جو ہیں مل کے بیٹھیں. دیکھیے یہ بھی نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے. جو گیلپ کا سروے ہے نا فوراً بات کیا گیا ہے, اس میں میرا خیال 80% لوگ جو ہیں شاید لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 70% نے کہا ان کو یہ مفاہمت کی بات پسند آئی ہے. بالکل کرنی چاہیے. لوگ جو ہیں چاہتے ہیں, ان کے اعصاب جو ہیں ان پہ سوار ہو چکے ہیں ہمارے اہل سیاست. اس اعصاب سے اتریں, یہ لوگوں کو سکون کا موقع دیں, چین کا سانس لینے دیں. اور یہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا دل بھی دھڑکتا ہے اسلام کے لیے, محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور خان صاحب بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے نہیں تھکتے. دیکھیے ابھی یہ جو ان کا وہ چلا ہے نا ترانہ, کیا ملک بچا لو, ہاں جی نواز شریف ہے, ملک سنبھالو کیا ہے, یہاں سے ساری لیڈرشپ نے اپروو کر دیا, ہر ایک نے, اور ان کے پاس بھیجا گیا ترانہ کہ جی یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہیں اس میں تو یہ بات کیا کہی گئی ہے بھئی, اللہ کا فضل جو ہے اور اللہ کا کرم جو ہے اس کے بغیر کیسے ہوگا, اس میں تبدیلی کرو. ٹھیک ہے, وہ دوبارہ گایا گیا اور دوبارہ جناب یہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کیسے سنبھال سکتا ہے ملک کو یا بچا سکتا ہے جب تک اللہ کا کرم نہ ہو, اس کی منشا نہ ہو. بالکل ٹھیک بات. اور سارا وہ ترانہ جو ہے دوبارہ گانا پڑا. اچھا کیا. اس لیے یہ بندگان خدا ہے. آج کہاں ہیں ایوب خان؟ تو ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کریں نا. جمہوریت اسی کا نام ہے نا, اور کائے کا نام ہے. ایوب خان کہاں ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ میں جو ہوں میرا وجود ٹھیک ہے, باقی وجود غلط ہے. جنرل ضیاء الحق کہاں ہے؟ چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاں سے کبھی ایسا رویہ رہا ہو, چاہے کسی ڈکٹیٹر کی جانب سے, چاہے خان صاحب کی جانب سے. پرویز مشرف کہاں ہیں؟ عقاب تک نہیں رہا.
औकाब चला गया, नहीं रहा, क्योंकि पार्टी के इलेक्शन नहीं हुए, ईसीपी ने निशान मुंजमद कर दिया, वो मिल गया आईपीपी को। आईपीपी को। अब वो भी सुन लीजिए मुझसे एक बात, वो वैसे औकाब की कहानी वैसे मुझे बड़ी निस्बत नजर आ रही है उसे, पता नहीं क्यों औकाब की। यार मैं दिमाग शरारती है सर। सुन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के क्या लिए। कहानी है सर? कहानी बड़ी अजीब है। वो क्या सर? कराची में एक कोठी है, चील वाली कोठी, अच्छा, सोसाइटी में, और वहाँ बड़ी मशहूर है, वो बस स्टॉप है वहाँ, चील वाली कोठी, ठीक, उस नाम से। तो मौलाना इत्तेशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे, बहुत बड़े मुकर्रर थे, खतीब थे माशाल्लाह, और खतीब शहर थे बल्कि कराची के। तो तकरीर कर रहे थे, कहने लगे मैंने उस कोठी के मालिक से पूछा, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ये चील क्या कोई मुकद्दस जानवर है मुसलमानों का, जो तुमने अपनी कोठी के ऊपर चील की तस्वीर बना दी? अच्छा, एतराज किया ना? हाँ, एतराज किया, पूछा। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा हजरत मैंने तो औकाब बनाया था, जमाने का चलन ऐसा है कि चील हो गई। चील हो गई है, ठीक है, लोग उसे चील कहने लगे, तो भाई इनका औकाब सलामत रहे, कहीं चील ना हो कहीं चील ना बन जाए, क्या बात है, वो चील वाली कोठी ना मशहूर हो जाए। तो बहरहाल दोनों वाकया से निस्बत है। काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अच्छा, मैं शायद चील की नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब तो आ रही है, अब फर्रुख हबीब जो हैं नजर आ रही है, वो भी, उनको भी कोई ओहदा मिलने वाला है जी, बड़ा अहम, ठीक है। अब फर्रुख हबीब से मुलाकात हो गई जनाब, हो गई कहाँ? तफसील से। अच्छा, उनकी बात सुनते रहे, न सुनने का यारा था, क्या कहें। अब आप मुझे बताएं, ये नौजवान कितनी उमंगों के साथ सियासत में आए, देखते देखते हमारे उड़ान बढ़ी। तो जिम्मेदार कौन है? जहां आप दुख का, तासुफ का इजहार कर रहे हैं, जिम्मेदारों का तयन भी करें। जिम्मेदार तो लीडरशिप है, वही मैं कह रहा हूँ, बात करें उनकी। और फिर ये जो जज्बाती नौजवान जो कहीं रुके ही नहीं और बिलाखिर गवादर से पकड़े गए ना, ईरान जा रहे थे ना, को वीज़ा लगवा। सर ये आपको याद है, यहाँ ज़मान पार्क में जब जनाब इमरान खान साहब के डेरे थे, अनगिनत मुलाकातें इस खाकसर की और आपकी भी उनसे हुई, वफूद की सतह पर। हर मुलाकात में सियासी मुफाहमत और रास्ता निकालने की बात जब की जाती थी तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे मैं इन चोरों से नहीं बैठूंगा, अगर मैंने बात की तो मैं वो पिंडी वालों से करूंगा। ये जमहूरी अप्रोच है। तो अब उस नौजवान की बातें सुन रहे थे, अब पिंडी वाले बात नहीं करते, तो अब आप मौलाना से भी मिल रहे हैं, दुरानी साहब को भी अपना बहुत बड़ा आप सफीर अमन का उनको आप करार दे रहे हैं, और आप पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ नजरें कि पीपल्स पार्टी की वजह से लेवल प्लेइंग, पीपल्स पार्टी जाग रही है, उन्हें नई तरंग आ रही है, ये तो उम्मीद का सितारा है। अब वो हौसला पकड़े रहते, जो बचे हैं संग समेट लो, दिल रेजा रेजा गंवा दिया। कोई हौसले में थे, अल्लाह हौसले में रखे और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, गौर कर सकें। अभी तो एक झटका लग गया ना बहुत बड़ा। तो बहरहाल अभी देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, उसके साथ भी कुछ आंख बचोली हो रही है पीटीआई की। जी जी, डूबते को तिनके का सहारा। आपको याद है कई महीने पहले इसी प्रोग्राम में जब आसिफ जरदारी साहब विहाड़ी और साउथ पंजाब गए थे, तो उस वक्त के साबिका सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ मेरी और आपकी ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड नशिस्त हुई थी इसी मौजू पे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच रब्त की गुंजाइश निकली है। अब आप फरमाएं। अब वो निगरान वज़ीर इत्तलात, इसलिए मैं बात नहीं अच्छी बात है, लेकिन ना अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी मुफाहमत हो, कोई बातचीत हो, को आपस में बैठें, ओ भाई आप दुश्मनाम से, अल्जाम से क्या कमा लिया आपने? अब तो अल्जाम और दुश्मनाम जो जितने चाहे आपके ऊपर लगा दिए जाएं। क्या अल्जाम आपके ऊपर नहीं लग रहा? असल में तो सर एक और अलमिया भी है ना, एक मसला बल्कि कह लें, वो ये कि पीपल्स पार्टी का जो अपना वजूद और सियासी तशख़्ख़ुस है, उसकी सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए भी ज़रूरी है कि वो लेवल प्लेइंग की बात करें, पीटीआई के हक की बात करें। अच्छी बात ताकि वो वोटर सपोर्टर जिसका रुझान एंटी जी 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 एंटी नवाज शरीफ वोट जी है, जी 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 उसको अट्रैक्ट करना है ना। ये बड़ी सोच समझ के पीपल्स पार्टी, ये लाइन लेंथ क्राफ्ट की गई है। पीपल्स पार्टी के जो बही खा थे ना, उनकी बड़ी तादाद जो थी
وہ عمران خان کے ساتھ گئی تھی جی، کیونکہ وہ نون لیگ سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اب وہ واپس جو ہیں اس کا فطری اتحاد کی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے نا، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں کو میچ کھیلتے ہیں نا آپ، بس میچ کھیلیں آپ، فاؤل نہ کھیلیں، قواعد اور ضوابط کے مطابق۔ خان صاحب تو بڑا چرچا کرتے تھے، کرکٹ کے اتنے بڑے کھلاڑی تھے، کیا اس میں قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا نہیں جاتا؟ فاؤل پلے کر سکتے ہیں آپ، باؤنسر مار سکتے ہیں آپ، 3 سے زیادہ نہیں، دیکھیں نا 2 سے زیادہ اب جتنے مار لیے انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے 300 مار لیے، کریز سے باہر جا سکتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، سارے لوگ بندے بن جائیں، واپس آ جائیں، اپنی اوقات میں آ جائیں۔ چلیے، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے پی ٹی کیا کہا پارٹی یہ گانا نے؟ اور انتخابی تاریخ بھی خود ہی کا نشہ چڑھا، پھر آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا۔ اب ہمارے صدر محترم جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو جنوری میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے۔ وہ میں سناؤں گا آپ کو، لیکن بریک نہ لے لوں پہلے؟ چلیے بریک لے لیتے ہیں، پھر وہ جو ایون فیلڈ اور الیزیا ریفرنسز ہیں ان کا ذکر بھی کرنا ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ جو حضرت مولانا سے ملاقات تھی اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ نئے سیاسی اتحاد کی بنیادیں طے کی جا رہی ہیں۔ مولانا نے یقین دہانی مانگی ہے کہ اگر کوئی نیا اتحاد مقصود ہے تو کیا اس میں پی ٹی آئی یقین دہانی کراتی ہے۔ پی ٹی آئی نے خان صاحب سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اور اس نئے سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور دوبارہ ملاقات کی ایک دوسرے کے ساتھ بھی عہد و پیمان باندھے گئے ہیں۔ اس لیے اس ملاقات کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے سر، کیونکہ یہ جو جماعتیں ملیں، چاہے مولانا ہوں، پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان سب کا تو ایک ہی شکوہ ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ، اور وہ اسی صورت میں تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ کراچی میں چلے جائیں نا، وہاں کیا کریں؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، ہاں اسی لیے دیگر جماعتوں کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ابھی تک صوبے میں، تو یہ تو شکوے شکایتیں ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے اس ملک میں ایک چھوٹی سی خبر اور سر، اگر آپ اجازت دیں، وہی خبر یہ ہے کہ درانی صاحب والا مشن ہو یا یہ ملاقات تھی، ان دونوں ابھی تک کے سیاسی معاملات کو کسی قسم کی کوئی جو چھایا چھتر ہے نا، فطری غیر فطری، وہ تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سیاستدانوں کا اپنا عمل ہے جو ہونا اپنے ہی چاہیے خود بخود، تاکہ یہ مجبور کریں۔ وہ دیکھیے میری بات سنیں، پاکستانی سیاست میں جماعت اسلامی اور نیب ایک اتحاد میں بیٹھے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، مولانا مفتی محمود جن کی قیادت میں تحریک چلی قومی اتحاد کی، پھر ان کے ساتھ مل کر ایم آر ڈی بنائی، پھر جماعتیں اکٹھی ہوئیں، جمیعت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی ایک جگہ ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو اہل سیاست ہیں وہ پتھر چاٹ کے واپس آتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی طاقت کو نہیں سنبھال سکے، اگر سنبھال لیتے نارمل حکومت کرتے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، آج ان کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ لیول پلینگ کی لیول پلینگ ہوتی، دو حکومتیں اپنی ہوتی، پنجاب اور کے پی کے، کہہ رہے جی بس کیا میں کہوں جی، مجھے وہ کہنے لگے فاروق حبیب کہ خان صاحب کو تو یہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ پرویز علیہ صاحب جو ہے نا وہ تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں دولت، اس لیے انہوں نے کی حکومت نے، میں نے کہا ان کو پھر صدر کیوں بنا دیا پارٹی کا، اور پھر وزیر اعلیٰ کیوں لگایا؟ نہیں پہلے تو بات کی بات ہے نا، اس کے بعد صدر بنایا پارٹی کا، بالکل بنایا، اور جب بنایا تو وہ زمان پاکی فوٹیج آئی، جی جی، ہنگامی بنیادوں پر وہ فیصلہ ہوا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا الزامات لگاتے ہیں، کیا تھوکتے ہیں، کیا چاٹتے ہیں، کب تھوکتے ہیں، کب چاٹتے ہیں، یہ دائروں کا سفر ختم ہو گیا، یعنی کیا باتیں کرتے ہیں، کیا الزام لگاتے ہیں۔ پرویز علیہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، پھر صدر بنا رہے ہیں۔ اب تو پرویز علیہ صاحب پھر پہنچ گئے بیچارے واپس لاہور میں پولیس کسٹڈی میں۔ جی، وہ محمد عمران صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ان سے ایون فیلڈ العزیزی اور جو ٹرائل کا معاملہ تھا نا وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ عمران،
یہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جو ٹرائل بند کرنے کی درخواست تھی وہ استدعا مسترد ہو گئی ہے۔ میرا دل تو وہاں فلسطین میں اٹکا ہوتا ہے، ہر بات کرتے ہیں ہم روزانہ بات کریں گے۔ وہ کل وہ چیمبر آف کامرس میں کاشف انور صاحب نے بھی ایک مذاکرہ کیا تھا، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ان کے زیر اہتمام، اوریا مقبول جان نے بھی بڑی مرکز کی تقریر کی، ہم بھی آنسو بہاتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس دعا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ان کی کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک سر، اس پہ بات تفصیل سے بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا عمران یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب کا ٹرائل بند کرنے کی درخواست آسان تھی کر دے، وہ مسترد ہو گئی ہے، فیصلہ چونکہ محفوظ ہوا تھا؟ جی جامی صاحب، اس درخواست کو چیف جسٹس عامر فاروق نے مسترد کر دیا ہے، جو ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا کی گئی تھی بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے۔ تاہم عدالت نے یہ درخواست جو ہے ڈائریکشنز کے ساتھ ڈسپوز آف کی ہے، اور عدالت نے ٹرائل کورٹ کو یہ ہدایات دی ہیں کہ قانون کے مطابق جو پٹیشنر کا رائٹ بنتا ہے اس کو یہ رائٹ ملنا چاہیے۔ تو اب اس درخواست کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے، عدالت نے کہ کل گواہان کو طلب کر رکھا ہے۔ وہ رائٹ کیا ہے جو ملنا چاہیے؟ رائٹ یہ ہے کہ جو بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے مدعا رکھا کہ ہمیں دستاویزات کی کاپیز نہیں دی گئی، سائفر کا معاملہ ہے لیکن سائفر کو چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ الزام یہ بھی تھا کہ سائفر کا متن جو تھا اس کو اینگلنگ کر کے تروڑ مروڑ کے سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا، لیکن جو اینگلنگ کیا ہوا سائفر تھا وہ بھی چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور جب ہمارے اوپر فرد جرم عائد کرنا تھی تو ایک قانون میں ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ ٹرائل شروع ہونے سے 7 دن پہلے ٹرائل کی تمام دستاویزات ملزم کے وکلا کو فراہم کی جائیں گی، وہ بھی ہمیں فراہم نہیں کی گئیں۔ تو اسی درخواست کو لے کر وہ آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہمیں یہ رائٹ مل جاتا ہے، ہمیں تمام دستاویزات قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، تو بے شک سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر لیں، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو ریفر کر دیا، اس عدالت میں واپس جائیں اور ایجیٹیٹ کریں اپنے نقطے پہ۔ بالکل، بہرحال اب آجن العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اوپر، یعنی مقدمہ چلتا رہے گا، اس میں تعطل نہیں ہوگا، ان کو آپ اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ آجیں جی العزیزیہ ایون فیلڈ پر، یعنی وہ اپیلیں بحال ہو گئیں، اپیلیں بحال، اس سے پہلے اپیل کرنے کا حق طلب کر لیا گیا تھا نا، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے۔ اب وہ اپیلیں بحال ہو گئی ہیں، ان کی سماعت ہوگی، کیوں جی عمران؟ بالکل شامی صاحب، جو اپیلیں خارج ہوئی تھیں اس میں عدالت نے یہ چیز لکھی تھی کہ اگر نواز شریف سرنڈر کر دیتے ہیں یا انہیں کہیں سے گرفتار کیا جاتا ہے تو نواز شریف کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اپنی اپیلیں بحال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ عدالت نے نیب سے جواب طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی واضح پوزیشن لیں، تو چیئرمین نیب کے بعد جو ایک اعلیٰ عہدہ ہے نیب میں پروسیکیوٹر جنرل کا، تو وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ یہ واضح طور پر عدالت کی ثوابدید ہے، کیونکہ عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکی ہے کہ نواز شریف کو یہ رائٹ ملے گا جب وہ سرنڈر کریں گے۔ تو اب نواز شریف نے چونکہ سرنڈر کر دیا ہے، وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہیں، تو ہمیں ان اپیلوں پر کی بحالی پر کوئی اعتراض نہیں۔ آج پھر عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نیب کو نواز شریف کی گرفتاری مطلوب ہے، تو پھر پروسیکیوٹر جنرل نے بھی کہا کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں ہے۔ ایک موقع پر چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو نواز شریف کی کسٹڈی دے دیتے ہیں، آپ نواز شریف کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف فریش بیل بانڈز مچل کے جمع کرائیں گے اور پھر ان کی رہائی ہو جائے گی، جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور پھر چند منٹوں بعد یہ فیصلہ عدالتی عملے نے آ کر سنایا کہ نواز شریف صاحب کی اپیلیں جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں، اور جو ضمانت سے متعلق فیصلہ ہے وہ ریٹن آرڈر جاری ہوگا تو اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوں گی۔ چلیے بہرحال اب وہ اپنا مقدمہ لڑیں گے، یعنی اپیلیں بحال ہونے کا مطلب یہ مقدمہ اب ان کی اپیلیں اب زیر سماعت آئیں گی ان دونوں کیسز میں، اور ان میں فیصلہ ہوگا میرٹ پر، اور ان کو بری کرتی ہے عدالت تو بری ہو جائیں گے، اور جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ آزاد رہیں گے، ضمانت پہ رہیں گے۔ تو چلیے جیل جانے کا خطرہ تو ٹل گیا، مبارک ہو۔ چلیے جی، وہ اسی چکر میں اب دیگر جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ لاڈلا نیا نہیں، لاڈلا کہ بھائی ان کو چاہیے
नवाज शरीफ साहब कितना साल जेल में रहे, कितने साल मुल्क से बाहर रहे, वजारत उज़्मा खोई। इमरान शुक्रिया आपका। वो सारे चिल्ले काट लें तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें ना। अच्छा, चिल्ले काटे, आप चाहते हैं कि वो सर्कल में जाएं? जो चिल्ले काटे हैं नवाज शरीफ ने, ओ यार जो मजे इश्क में है, नहीं जो मजे इश्क में पाए हैं वो जी जानता है, और रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। चिल्ले से मुझे याद आ गया, मैं परेशान हो जाता हूँ सर जब ऐसा कोई लफ्ज़ आता है। उसकी वजह यह है कि वो शेख रशीद साहब भी तो चिल्ला काट के आए ना। वो तो बीमार है ना इस वक्त। नहीं, आज वो उनका जो फार्म हाउस है जिसको फ्रीडम हाउस का नाम दिया जाता है, जहाँ कभी और भी मेहमानों को मेहमान नवाजी हम किया करते थे, शेख साहब भी वहाँ पे वो माशाल्लाह सिगार भी पी रहे थे। नहीं, दिल की तकलीफ हो गई थी उनको, वो तो उसके बाद चेकअप हुआ उधर से, अब माशाल्लाह वापस आ गए। वहाँ देखे बात सुन ले, घोड़े हैं और उनके जो पालतू कुत्ते हैं उनके साथ वो खेल वो रहे कहते हैं बार बार हमारे पीछे सिगार पी रहे थे। पीछे एक दोस्त है ना, क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। तो भाई फिर इनको इतना अरसा बैरून मुल्क भेजा जाए, फिर 2-2.5 साल जेल में रखा जाए, फिर वो सलूक होगा ना। चिल्ला तो काटे ना यार, चिल्ला खुदा खौफी करें अपना मुकदमा। ये तपस्या और चिल्ला कशी के बगैर नहीं निर्वाण नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं। रंग लाती है ना पत्थर पे क्या गिर जाने के बाद। बात यह है अपने मुकदमे लड़ें, दूसरों पे ताने देने बंद कर दें, सीज फायर करें, अल्लाह तौबा करें, और अपने आप पर नजर रखें, अच्छे वकील करें तगड़े, और मुकदमे लड़ें। बिल्कुल। और सियासी वकीलों से डरें, जो जजों को डराते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं, टीवी टॉक शोज में बैठते हैं, उनको उकसाते हैं, उन वकीलों से महफूज हो जाएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो वकला जो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ दलाइल दे के केस लड़ना जानती हूँ और जीतना जानती हूँ, उनकी खिदमत हासिल करें। उनकी खिदमत लें। वो वकला जो दलाइल टीवी पे व्लॉग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, उनसे सियासी अदारे ख्याल करते हैं, उनसे जान छुड़ाएं। पीटीआई के वर्कर्स में अपनी जनाब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रहे हैं, उनसे निजात हासिल करें, उनको जरा रोकें। और देखिए ये तानों से काम नहीं चल। भाई नवाज शरीफ के साथ ये हो गया, हमारे साथ भी होगा। अब फिर आपका पीपल्स पार्टी के साथ हो, भाई पीपल्स पार्टी का लीडर तो फांसी लग गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर ये होगी ना, पहले एक फांसी लगे फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। एक आदमी जो है वो 14 साल कैद की सजा हुई, उसको बैरून मुल्क गया, एक 2.5 साल जेल फिर काटी, फिर सारा कुछ काटने के बाद वक्त मेरा खत्म हो गया। लेकिन वो ऐसा ना करें, ऐसा है कि अब अपनी लड़ाई लड़ें, अपने मुकदमे लड़ें। एक बड़ा हम मौजू रह जाना है, थोड़ा सा जिक्र खैर, हालांकि पूरे के पूरे प्रोग्राम होने चाहिए। कल है 27 अक्टूबर, तो जो कश्मीर पर भारतीय कब्जा था उसके खिलाफ यौम स्याह है, तो हम अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक बार तुम्हारा रोप डाला था कि लेके आओ टाइम टेबल, हमारा टाइम फ्रेम दो, क्या बना, कब होगी ये खत्म होगा। उसके बाद फिर सो गया सुप्रीम कोर्ट उनका। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो खुदा खौफी करे ना, ठीक, और कोई जागे। चले अब अपने ही दस्तूर की पासदारी करें। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू का जायजा लेना था, लेकिन आज वक्त कम है, कश्मीर के साथ हैं हम, अहले कश्मीर के साथ हैं हम, हमेशा रहे। कश्मीर आज़ादी इंशाल्लाह हासिल करेगा, इंशाल्लाह। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू रह गई थी, उनका इंटरव्यू था, बड़े अहम उनकी स्टेटमेंट्स थी। किसी और रोज़ अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक।